محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے چند سوالات ہیں، یہ مختصر سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس نام ہے راجہ اوریا۔ ان کا سوال ہے کہ میں گاڑی چلانے کا کام کرتا ہوں، تو میرا سوال یہ کہ اگر کوئی ہمیں سواری دلوائے کہ اس سواری کو لے کر فلاں جگہ چلے جاؤ، اور وہ بندہ اس سواری دلانے کے نام پر ہم سے کچھ پیسے لے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ ہاں، یہ معاملہ جائز ہے، یہ کمیشن ایجنٹ کے قبیل سے آ جائے گا۔ آپ فی سواری کے عنوان سے کوئی رقم طے کر سکتے ہیں، یا دوری کے عنوان سے کوئی رقم طے کر سکتے ہیں، لیکن رقم طے ہو جائے تاکہ بعد میں نزاع اور جھگڑا پیدا نہ ہو۔ دوسرا نام ہمارے سامنے عارف چیٹر، یہ میرا خیال اپنے کسی فرم وغیرہ کا نام انہوں نے لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک آڈیو بھیجا انہوں نے، اس میں مضمون یہ ہے کہ رشتے سے متعلق رشتے لگتے ہیں اور رشتے چھوٹ جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رشتے لگتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، اور بالآخر ایک وقت ہوتا ہے کہ رشتہ سیٹ ہو جاتا ہے اور طے ہو جاتا ہے۔ یہ سب مقدرات ہیں، جو قسمت میں ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ رب العزت کے علم میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے۔ بارہا ایسا دیکھا گیا کہ کسی لڑکے کے یا کسی لڑکی کے رشتے آئے، لگے، ٹوٹے، بہت پریشان رہا، لیکن کچھ وقت کے بعد ایسا رشتہ ملا کہ اسے بڑی خوشی ہوئی، اسے اطمینان ہوا۔ بعد میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اچھا ہوا وہ سارے رشتے نہیں سیٹ ہوئے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جد و جہد کرتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ دیر سے دیر بہتر رشتہ آ جائے گا۔ ایک ہمارے سامنے نام نہیں ہے اس میں، اور سوال بھی کچھ اس قسم کا ہے کہ نام کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ نکاح سے پہلے اگر پریگننٹ ہو جائیں تو کیا کریں؟ سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے تو اس شکل میں بہتر یہ ہے کہ اسی سے رشتہ کر لیں، جس کے ساتھ، جس لڑکے اور لڑکی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسی سے نکاح کر لیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ وہ کسی کے نکاح میں نہ ہو۔ اگر بیچلر ہیں تو ایک دوسرے سے نکاح کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے وہ جو بچہ ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ٹینشن یا بعد میں نسب کا تعلق پیدا نہیں ہوتا، پرابلم نہیں ہوتی۔ ایک اور نام گولڈن ٹریڈرز، یہ بھی فرم کا نام ہے۔ انہوں نے آڈیو میں کچھ پوچھا ہے انہوں نے، اور کوئی ویڈیو بھیجی ہے جس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس ویڈیو کو سن کر کے ہمیں یہ بتائیے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے دقت طلب بات ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک سوال اور جواب کی باقاعدہ ویڈیو ڈالی تھی کہ سوال، اس چینل میں سوال پوچھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہر بندہ ویڈیو بھیجنے لگے گا تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان سارے ویڈیوز کو سنیں، پھر سننے کے بعد آپ کو کس بات پر اعتراض ہے ہم اس کو ڈھونڈیں، ہمیں کیا معلوم آپ کو کس بات پر اعتراض ہے، کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں جو ہم نے بھیجی ہے اس میں باقاعدہ اس کی وضاحت ہے کہ آپ خود سن کر کے اتنا کام آپ کر لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آپ خود اس میں ویڈیو سن کر کے جو چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کو آپ الگ سے آڈیو میں یا لکھ کر کے پوچھ لیں، تو اس سے ہمارے لیے آسانی ہے۔ اب ہم سوالات کے جب جواب دیتے ہیں اس میں اس ویڈیو کو سنیں اور سن کر کے پھر وہ آپ کو جواب دیں، تو اور پھر کس چیز میں آپ کو اشکال ہے، یہ ہمارے لیے مشکل کام ہے، اس لیے آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے زاہد ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک بات واضح کرنی تھی کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے کوئی مرید، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کسی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، نام بھی اس کتاب کا صحیح نہیں ہے اس میں، اور خواب کے بارے میں ذکر ہے کہ جب وہ نام لیتے لا الہ الا اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ آگے محمد رسول اللہ بھی پڑھو،
اور وہ ان سے وہ نہیں نکلتا تھا محمد رسول اللہ، یا یہ کہ اشرف رسول اللہ اس طرح نکلتا تھا۔ اول تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ خواب کیا ہے، کہاں لکھا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر مان لیا جائے کہ یہ خواب سچ بھی ہے تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواب میں آدمی نہ جانے کیا کیا دیکھ لیتا ہے، ایسی ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ خود اس کو بھی شرم آتی ہے، لیکن تعبیرات کچھ اور ہوتی ہیں۔ وہ تعلق میاں بیوی کے جو رشتے اور جو تعلق ہوتے ہیں دنیا اس کو جانتی ہے، لیکن کبھی کبھی آدمی اس طرح کے خواب اپنے محرم کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو خواب میں انسان کا بس تو ہے نہیں ہے، لہذا خواب کو خواب ہی تک رکھنے دیا جائے۔ تو اول تو ہمیں ایسے کسی خواب کی تحقیق نہیں، اور اگر ہے بھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہلانا یہ چاہ رہے ہیں گویا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع سنت ہے، لہذا ان کی اتباع کی جائے، جس طرح رسول کی اتباع ہوتی ہے ایسے ہی ان کی اتباع کی جائے، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ایک نام ہمارے سامنے آفرین ہے۔ یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب ایک مسئلہ کا جواب چاہتے ہیں کہ 11ویں یا کسی اور کے نام کے جو کھانا 40واں وغیرہ ہوتا ہے، لوگ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو کیا کریں؟ اس میں ہم جائیں کہ نہ جائیں، کھانا کھائیں کہ نہ کھائیں؟ کیونکہ یہ تو رزق ہے، اور ظاہر بات ہے کہ رزق ہے، حلال ہے، کھا لیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں، حرج ہے۔ غلط چیز بہرحال غلط ہوتی ہے، اور اس میں توجہ دلانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے چڑھاوے کا کھانا، حالانکہ وہ بھی رزق ہے، لڈو ہوتے ہیں، لیکن بتوں کے نام پر چڑھائے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جس پنڈت نے یا جس غیر مسلم نے اسے خریدا ہے تو اس کی رقم بھی حلال ہے، وہ لڈو بھی حلال ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ بتوں کے نام پر چڑھ کر کے آ گئے تو آپ کہتے ہیں کہ اسے نہ کھائیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ذبیحہ جو ہوتا ہے بتوں کے نام پر یا کسی اور کے نام پر اگر ذبح کر دیا جائے تو وہ حرام ہے، حالانکہ آپ دیکھیں جو بکرا یا بکری خرید کر کے لایا وہ بھی حلال کمائی کا ہے، وہ اور بکری بھی حلال ہے، لیکن کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی کوئی چیزیں جڑ کر کے ان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بلا شبہ کہ وہ رزق حلال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کی نسبت جڑ گئی اس کے ساتھ، اس لیے بدعت وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس سے ایوائڈ کریں، بچیں۔ اور اگر کبھی جانا پڑ جائے تو کوئی معذرت کر لیں، اور سچی بات تو ہے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھیا یہ جو 30 اور 40واں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہو، اس کی بنیاد کیا ہے۔ پھر اگر وہ 40واں کر رہا ہے اس لیے کہ اس کے جو کوئی عزیز و اقارب کا انتقال ہو گیا، تو انہیں محبت سے سمجھائیے کہ اس جو آپ نے ایصال ثواب کیا، اس کو 40 دن بعد ایصال ثواب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اگر اور اس سے پہلے کر دیتے تو ان کو پہلے ثواب پہنچ جاتا۔ اگر ان کو پیاس کی ضرورت ہے، آپ گلاس لیے کھڑے رہیں کہ ہم 40 دن کے بعد آپ کو پانی دیں گے، تو یہ تو عجیب مذاق ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر ان کو ضرورت ہے، اور ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے ثواب کی، جو آدمی مر چکا ہے اسے ثواب کی ضرورت ہے، تو اسے جلدی سے جلدی پہنچاؤ۔ یہ سال بھر اور 40 دن سال بھر یہ ویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا انہیں ترسا کر کے ثواب آپ کو دینا ہے؟ تو یہ سب چیزیں لغویات کے قبیل سے ہیں، اس لیے ان کو محبت سے سمجھایا جائے اور اس طرح معذرت کر لی جائے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور بہرحال وہ کھانا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کھانا پاک ہوتا ہے، وہ حلال کمائی کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ یہ جو نسبتیں جڑی ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر کراہت آ جاتی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں بدعت ہیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے وارث علی، یہ جوہی پرم پروا، ان کا کہنا ہے کہ کیا فاتحہ کروانا جائز ہے اسلام میں؟ شوق سے آپ فاتحہ کروائیے، کوئی منع نہیں کرتا۔ فاتحہ کے معنی ہے کہ بھائی ایصال ثواب بزرگوں کے نام پر کیجیے، لیکن فاتحہ کی جو وہ شکل ہوتی ہے کہ باقاعدہ کھانا سامنے رکھا جاتا ہے اور ایک پوری فارملٹیز اس کے اندر ہوتی ہیں، وہ بدعت ہے۔ اگر کھانا سامنے رکھنا ہے تو پھر کبھی کبھی کپڑے سامنے رکھیے، کبھی کمبل، سردیوں میں رضائی کمبل وہ بڑھتے ہیں، کبھی کبھی ان کو سامنے رکھیے۔ اس کی ایک ویڈیو بھی ہماری پڑی ہوئی ہے اسی چینل میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو فاتحہ کرنا منع نہیں ہے، فاتحہ اگر اس سے مراد ہے کہ ایصال ثواب تو اس میں منع نہیں، لیکن یہ جو لوازمات ہوتے ہیں، تکلفات ہوتی ہیں، یہ چیزیں بدعت ہیں، اس کو منع کیا جاتا ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے شاہد سچ دیو، یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کچھ عورتیں کھانا پکاتی ہیں، روٹی کھڑے ہو کر پکاتی ہیں، برتن کھڑے ہو کر دھوتی ہیں۔ آج کل جو بیسن کچن وغیرہ میں پتھر لگا ہوتا ہے تو عام طور سے کھڑے ہو کے کام کرتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھتی ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، فرض سے لے کر نفل تک۔ تو کیا ایسی عورتوں کی نماز ہو جائے گی؟ فرض نماز تو بالکل نہیں ہوگا۔ اگر ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ 4 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں، تو اگر بلا عذر کے بیٹھ کر کے پڑھیں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ برتن کھڑے ہو کے دھو رہی ہیں، پورا کھانا پکا رہی ہیں، تو انہیں نماز میں پڑھنے میں کیا پرابلم ہے؟
تو اب باقی اپنا مسئلہ کسی اور مفتی سے عالم سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی وہ کیوں بیٹھ کر کے نماز پڑھتی ہیں، کہیں کوئی اور ان کے ساتھ کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی گھٹنے کی کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، یا کوئی کمر کا ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جھکنے میں پرابلم ہو، تو اس کو الگ سے پوچھ لیں۔ ویسے ایسا مشکل نظر آتا ہے، ایسا سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی عورت سارا کام تو کھڑے ہو کر کے کرے اور نماز بیٹھ کر کے پڑھ لے، تو لیکن سوال آپ نے کیا ہے تو اس کو کسی براہ راست بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک سوال کا تعلق ہے وہ جواب آ گیا آپ کا کہ اگر وہ معذور نہیں ہے اور اسے اتنی طاقت ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، تو پھر اگر وہ بیٹھ کر کے فرض نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ انہوں نے دوسرا سوال یہ کہ کچھ لوگ اپنی دکان میں سجاوٹ کا سامان نام لے کر جھالر ٹانگ دیتے ہیں اور جنماشٹمی وغیرہ کے موقع پر پورا مال منگا کر بیچتے ہیں، کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ اس سلسلے میں ایک ویڈیو آ چکی ہے، غالباً وہ دیوالی کے موقع پر ڈالی گئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیا چیزیں بیچنا صحیح ہے ہولی وغیرہ میں، دیوالی وغیرہ میں۔ لیکن اس میں ایک مختصر اصول یہ سمجھ لیں کہ ہر ایسی چیز جس کے بہت سے استعمالات ہوں وہ آپ بیچ سکتے ہیں۔ اب جیسے جھالر ہے، جھالر جو لائٹ یا LED جھالر ہوتی ہے اس کا کوئی مقصد جنماشٹمی نہیں ہوتا، وہ آپ لے آئیں، آپ گھر میں شادی کے موقع پر لگا لیں، آپ گھر میں عید کے موقع پر لگا لیں، کسی اور موقع پر اس کو لگا لیں، کسی اور اعتبار سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گھر کو، تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی خاص ایک استعمال نہیں ہے کہ منع کر دیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کے بیچنے میں کوئی کراہت نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ انگور بیچتے ہیں، اب کوئی شخص انگور لے جا کر کے کھاتا ہے، کوئی اس کا شراب بنا لیتا ہے، تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کھجور بیچ رہے ہیں، کھجور کوئی حلوہ بنانے کے لیے لے جاتا ہے، کوئی یوں ہی کھانے کے لیے لے جاتا ہے، اور کوئی اس سے شراب بنانے کے لیے لے جاتا ہے، تو آپ کا اس میں کیا ہے؟ آپ نے کھجور بیچ دی۔ تو اس طریقے سے اگر وہ سجاوٹ کا سامان ہے اور وہ سجاوٹ کا سامان دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بیچنے میں۔ ایک نام ہمارے سامنے حسن عامر، لوگوں کو سوال پوچھنے کے آداب پر ایک ویڈیو ہونا چاہیے۔ اس کا ویڈیو آ چکا ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھیج دیا جائے گا کہ باقاعدہ آپ کو اگر ہمارے گروپ میں سوال کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، باقاعدہ اس کا ویڈیو آ چکا ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عبد الرحمن ہے، انہوں نے بھی غالباً اسی بات کو ویڈیو کے تعلقی سے پوچھا ہے، وہ بھی ڈسکرپشن پر جو لنک بھیجا جائے گا اس میں وہ اس کو دیکھ لیں۔ محمد عزیر گوجر نوالا، پنجاب پاکستان، بہت دور ہمارا چینل اللہ کے شکر سے وہاں بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کامنٹ کیا السلام علیکم، انہوں نے لکھا سورہ واقعہ جو رزق میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے کیا مغرب کے بعد ہی پڑھنا لازم ہے یا عشاء کے بعد جو فضیلت حاصل ہوتی ہے عشاء کے بعد بھی پڑھ لیجیے؟ دیکھیے جو حدیث میں جس وقت کا لفظ آیا ہے اسی وقت وہ پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر اس وقت کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات تھے ان میں اگر جس وقت وہ معمول ہے اگر آپ اس وقت نہیں کر پاتے تھے تو اس کو بعد میں کر لیتے تھے، فضیلت اس کو مل جائے گی، لیکن اس کی عادت نہ بنائے۔ اخت عزیر، ان کا کامنٹ ہے، کہتی ہیں حضرت اس کا مسئلہ بتا دیجیے، جیسے تہجد گروپ بنایا جاتا ہے اور اس میں بولا جاتا ہے روزانہ تہجد پڑھ کر آپ کو ٹک یعنی حاضری لگا دینی ہے کہ ہم نے پڑھ لیے، اور اگر نہیں لگائیں گے حاضری تو گروپ سے ہٹا دیا جائے گا، بلکہ ان کا مقصد شاید یہ نہیں ہے، لیکن کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اس میں بھی ریاکاری ہوگی یا نہیں؟ اور وہ کلاس بھی دیتی ہیں، 3:30 سے 5:30 تک تفسیر دینیات کا گروپ ہے۔ یہ سب چیزیں تکلفات کے قبیل سے ہیں، وہ عبادتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پرسنل رکھی ہیں ان کو گروپ بندی کے دائرے میں جکڑنا نہیں چاہیے۔ جماعت کی نماز ہے، یہ حضور علیہ السلام نے جماعت کی اہمیت ہے کہ بھائی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھیے، اور بغیر کسی عذر کے آدمی اگر مسجد میں نہیں آتا تو گنہگار بھی ہوگا، اس کی نماز بھی ناقص رہے گی، ثواب بھی کم ملے گا۔ لیکن وہ چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی طور پر بتائی ہیں، تہجد ہے انفرادی طور پر ہے، تسبیحات انفرادی طور پر ہیں، قرآن انفرادی طور پر۔ ابھی 2-3 دن پہلے یہ آڈیو ہماری آ چکی اس پر، اور وہ بھی ڈسکرپشن پر اس کا لنک بھیج دیا جائے گا کہ اس طرح جو گروپ کے ذریعے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں اس میں، کیونکہ بہت سی دوسری خرابیاں بھی اس میں۔ دوسری خرابیاں ایک تو یہی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شرما حضوری میں ٹک لگا دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہیں گروپ سے نہ نکال دیا جاؤں۔ کبھی قرآن کے پارے پڑھنے میں وہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ فلاں پارے پڑھ لیں، فلاں پارے، اب آدمی وعدے کی بنیاد پر اس میں ٹک کر دیتا ہے
اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ دیر بعد پڑھ لوں گی یا پڑھ لوں گا، اور بعد میں وہ چیز رہ جاتی ہے۔ تو ان سب تکلفات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی تہجد وغیرہ یہ سب ایسی چیزیں نہیں کہ اس کو آدمی علل اعلان کر کے پڑھے، اس میں تو سب کو معلوم ہو رہا ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں ریاکاری بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اگر تہجد کی نماز کوئی نہیں پڑھ سکا تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے کہ شریعت کی طرف سے اس پر کوئی گناہ ہو، ایک آدمی آنکھ نہیں کھل پائی اس کی۔ اس طرح کیا ہے کہ اگر کوئی گروپ بنا ہوا ہے، سارے لوگ پڑھ رہے ہیں اور ایک نہیں پڑھ رہا، تو لوگ سوچیں گے لیجیے صاحب یہ تہجد نہیں پڑھتے، حالانکہ اس پر شریعت کی روشنی میں اس پر کوئی وعید نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں تکلفات ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو سیدھا سیدھا دین ہم کو ملا ہے اسی پر ہمیں چلنا چاہیے، اور جو انفرادی عبادتیں ہیں ان کو ہمیں الگ رکھنا چاہیے۔ ایک نام ہمارے سامنے حمزہ فرید ہے، انہوں نے پوچھا حضرت سوال یہ ہے کہ کیا بینک میں سیکورٹی گارڈ کی جاب کرنا کیسا ہے، یعنی کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ جاب کر سکتے ہیں، ویسے علماء نے تو گنجائش اس سے آگے کی بھی دے دی ہے آج کے حالات میں، کہ اس نیت سے کہ ہم مسلمانوں کے کام آ جائیں گے، ان کے کچھ کھاتے کھلوا دیں گے، کھاتے میں پرابلمس ہیں تو ان پرابلمس کو سولو کر دیں گے، کچھ اسکیمیں ہیں وہ ہم مسلمانوں تک پہنچا دیں گے۔ تو اس نیت سے اگر اس سے اور دوسری ملازمت بھی کر لے بینک کی اور دوسرے شعبوں میں، تو اس کی بھی علماء نے گنجائش دی ہے، اور اس میں تو پہلے سے بھی گنجائش موجود ہے کہ جو سیکورٹی گارڈ ہیں، چپراسی ہیں، اور جو اس طرح کے بینک کی ملازمتیں ہیں وہ جائز ہیں۔ اور تو یہ آج کے سوالات تھے، سوالات پورے ہو گئے، اور ہم آپ کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر اگلی نشست تک کے لیے آپ سے جدا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔